أكيد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. ادب تو یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، ادب تو یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہیں زبان پر درود و سلام آ جائے. سب مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کیا. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. اور میرا آج کا موضوع علم دین کی فضیلت. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سنا کر اور آپ سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. تم خدا والے ہو جاؤ کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم اس سے درس دیتے ہو. اس آیت مبارکہ سے علم دین کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہے. اس آیت مبارکہ سے بھی علم دین کی شان بیان ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور اہل علم یعنی کہ جو علم دین طلب کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، علماء، فقہاء، صلحاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے درجے بلند فرما دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تم اس طرح عرض کرو اے میرے اللہ مجھے علم دین عطا فرما، میرے علم میں اضافہ فرما. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین طلب کرنا ہر مرد عورت مسلمان پر فرض ہے. پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت طلب العلم. تمام عبادتوں کی افضل یہ ہے کہ انسان علم دین طلب کرے، علم دین حاصل کرے. پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم. تمام صدقوں سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان پہلے علم دین سیکھے پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو علم دین سکھائے. اس حدیث مبارکہ میں بھی علم دین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم مشى في ریاض الجنہ. جس شخص نے علم دین طلب کرنے کے لیے سفر کیا گویا اس نے جنت کے باغات میں سفر کیا. سبحان اللہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ له برزقہ. جس نے علم دین طلب کرنے کے لیے علم دین طلب کیا اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم تبسط له الملائکۃ اجنحتها رضا بما یطلب. طالب علم جو کوئی چیز طلب کرے پھر اس پر راضی ہو جائے تو اس کی رضا کی خاطر فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات. جو علم دین طلب کرتا ہے طالب العلم یعنی کہ جو علم دین طلب کرتا ہے وہ جاہلوں کے درمیان اس طرح ہوتا ہے جیسا زندہ مردوں کے درمیان. اس حدیث مبارکہ سے بھی علم دین طلب کرنے والی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی آدمی علم دین طلب کرے جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے، جب تک وہ لوٹ کر نہ جائے وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں رہتا ہے.
پھر حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص علم دین طلب کرے، علم دین طلب کرتے کرتے اس کو اسی حالت میں موت آ جائے گویا وہ شہید ہے. اس میں بھی علم دین طلب کرنے والے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. پھر حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلوس ساعۃ عند العالم احب الی اللہ من عبادۃ الف سنہ. حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل یہ ہے کہ کوئی شخص عالم دین کی صحبت میں چند گھڑی بیٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس شخص کی زیارت کروں جس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کسی طالب دین یعنی کہ علم دین طلب کرنے والے کو دیکھ لے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب العلم علم دین خدا کی رضا کے لیے طلب کرے پھر اس کو آگے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو پڑھائے سکھائے، وہ اسی حال میں شام کرے تو گویا وہ اسی حال میں بخشا ہوا ہوتا ہے. اگر اسی حال میں وہ فوت ہو گیا تو وہ شہید ہوتا ہے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم زمین پر اللہ تعالیٰ کی دلیل حجت ہوتا ہے، اگر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ان قریب وہ وقت آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ علماء فقہاء صلحاء کے پاس نہیں جانا، یہ ہمارے اوپر قید لگاتے ہیں. تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ 3 عذاب نازل فرمائے گا. سب سے پہلا عذاب یہ نازل فرمائے گا کہ ان کے رزق سے برکت کو اٹھا لے گا. دوسرا عذاب یہ نازل فرمائے گا کہ ان پر ظالم حکمران مسلط فرمائے گا. تیسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار ختم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ان کا ایمان ان سے چھین لے گا.